جی السلام علیکم جنید بھائی. وعلیکم السلام. کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جنید بھائی ظفر عباس بات کر رہا ہوں کراچی سے. آپ خیریت سے ہیں؟ میں بہت اچھا ہوں ظفر صاحب. اگر آپ ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیں گے تو میں اور اچھا ہو جاؤں گا. جی جنید بھائی میں نے بند کر دی. جنید بھائی جناب آپ آج جس طرح آپ نے گلدستہ سجایا ہے تنویر الحق صاحب کو بلا کے دل خوش ہو گیا. اور اتنی بڑی شخصیت میں نے کسی چینل پہ ایک ساتھ اتنے سارے علماء کرام بیٹھے ہوئے نہیں دیکھے اس سے پہلے. بس پیار ہے آپ کا, پیار ہے ہماری. یہ کریڈٹ آپ کو جاتا ہے. اچھا میں یہ جاننا چاہوں گا, ان کی نالج میں لانا چاہوں گا علماء کرام کا. میں اس پہ چاہوں گا تفصیلی آپ بحث کریں آج کہ جو برما میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے اندر آپ نے دیکھا قرآن پاک بھی جلائے جا رہے ہیں مسجدوں میں. جی تو اچھا اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے کہ ہم سب جتنی دعا کریں ان پہ آفت آنے کے لیے, جو لوگ ظلم کر رہے ہیں کم ہے. اچھا لیکن میں جاننا چاہوں گا کہ میں نے یہی واقعات پاکستان میں دیکھے یہ 2000 اور 98 97 جب مسجدوں میں علی رضا مسجد, حیدری مسجد میں شیعوں کو قتل کرنے کے لیے دھماکے کیے گئے اور اس میں بھی ہزاروں قرآن پاک شہید ہوئے. اچھا لیکن ہم نے کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا کیونکہ ہم تو یہ دیکھ شیعہ کمیونٹی قتل ہو رہی ہے اور ہم نے دیکھا ہی نہیں قرآن پاک شہید ہو رہے ہیں. اچھا اتنی بڑی تعداد میں پاکستان میں سیالکوٹ, کوئٹہ, کراچی, حیدری مسجد, علی رضا مسجد, مطلب کوئی جگہ بچی نہیں. اور اب تو داتا دربار 12 ربیع اول کا جلوس, مطلب قرآن پاک کی شہادتیں ہو رہی ہیں, شیعوں کی کلنگ ہو رہی ہے اور ہم سب خاموش ہیں. میں چاہتا ہوں تنویر الحق تھانوی صاحب اس کو روشنی ڈالیں کہ ایک مسلمان کا قتل ہو رہا ہے, ایک قرآن پاک شہید کیا جا رہا ہے اسلامک ملک میں, اسلامک کنٹری میں. لوگ خاموش ہیں. شیعہ کلنگ ویب سائٹ چل رہی ہے, اس پہ بینڈ لگا دیا جاتا ہے کہ شیعوں کی مظلومیت کو بتا رہی ہے. شیعہ کلنگ ویب سائٹ چل رہی ہے, اس پہ بینڈ لگا دیا جاتا ہے کہ شیعوں کی مظلومیت کو بتا رہی ہے. مطلب تو سمجھ میں نہیں آ رہا یہ سب کیا چل رہا ہے. اصل میں ظفر بھائی آپ کا کرنا اور آپ کرنا بالکل درست ہے. اور مجھے آپ کی خوبی کی بات یہ لگی کہ آپ نے صرف اسپیسیفک کر کے بات نہیں کی بلکہ آپ نے اوورال جو ایک تاثر بنا ہوا ہے اور جو ہو رہا ہے, جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس پہ آپ نے بات کی. ضرور علماء کرام اس پہ کلام کریں گے اور میں چاہتا بھی یہی ہوں کہ ہم اپنا رونا من حیث القوم روئیں, ہم اپنا رونا من حیث الامہ روئیں, من حیث المسلک نہ روئیں. یہ بہت اچھی بات ہے کہ علماء کرام کی پرسیپشنز, ان کی باتیں لوگوں تک پہنچنی چاہیے تاکہ لوگ عقل کے ناخن لیں کہ جو کانسپیریسی اس وقت انٹرنیشنل لیول پہ ہو رہی ہے مسلمانوں کے خلاف, کم از کم اس الارمنگ سچویشن میں تو ہمیں اب جاگ جانا چاہیے. اسی طرح پاکستان کے اندر امام بارگاہوں میں دھماکے کرنا یا مساجد میں دھماکے کرنا یا قرآن کی بے حرمتی کرنا, اس کو جلانا یا ٹارگٹ کلنگز تک آپ اس کو بالکل نیشنل لیول پہ بھی اگر لے کے آ جائیں تو یہ جو مسلمان کے خون کے درپے ہے, کیسے دیکھ رہے ہیں آپ کہ یہ کجی, یہ دوری, یہ اناد کیسے ختم ہوگا؟ یہ جو کالر صاحب سے جو بات فرما رہے تھے, بہرحال اس میں کوئی مطلب دو رائے نہیں ہے. اور ہمارے ملک میں بہت عرصے سے اس قسم کے گویا تکلیف دہ مناظر اور یہ سب دیکھنے میں آئے ہیں. تو میں تو مطلب یہ کہ اس کا کوئی جواب کیا دوں. میں یہ تو کہہ سکتا ہوں اور میں نے ہر فورم پہ کہا ہے اور میں نے محراب و منبر پہ اور ہر جگہ بڑی بڑی جہاں جہاں بھی موقع ملا میں تو سیدھا سا یہ کہتا ہوں کہ مطلب یہ کہ عبادت گاہوں کو, مساجد کو, کسی کو بھی اس قسم کا نقصان اور بازاروں میں اور یہ کہیں مطلب یہ کہ مزاروں پہ, میں تو ایک ہی بات کہہ سکتا ہوں کہ یہ مسلمان ہے ہی نہیں جو یہ کام کرتے ہیں. بالکل مطلب یہ کہ اس میں شیعہ سنی کی تو بات ہی نہیں ہے, یہ مسلمان کا کام ہی نہیں ہے. یہ میں کہتا ہوں اور الحمدللہ بڑے شرح صدر کے ساتھ کہتا ہوں. تو حقیقت یہ کہ یہ تو بڑا ایک اس ملک کا کہ جو مخالف ہیں یا اس کا اور اسلام کے بھی اور شریعت, وہ لوگ یہ حرکتیں اس قسم کی کرتے ہیں اور اس میں گویا کوئی خاص وہ نہیں ہے دونوں طرف, بلکہ جس کو آپ دیکھیں اس کے اندر یہی صورتحال ہو رہی ہے. ایک ایسے ایلیمنٹ اس میں شامل نظر آتا ہے کہ جس کا گویا مقصد ہی یہی ہے کہ یہاں پہ امن اور سکون قائم نہ ہو اور وہ اس میں کامیاب ہیں. بہرحال مثلاً یہ کہ میں اگر مجھے کوئی ترجمان سمجھتا ہے اپنے مسلک کا تو سبحان اللہ, باقی میں دعویٰ نہیں کرتا کہ میں گویا اس کا. نشتر پارک کا سانحہ میں نے جس علل اعلان طریقے پر اس زمانے میں جب رمضان آیا جمعۃ الوداع میں نشتر پارک میں عیدین کے موقع پہ اور 27ویں شب میں نشتر پارک کے شہداء کے لیے دعائیں کی, بالکل ایسا ہے.
ایران کے اندر جو کچھ حالات ہوئے، میں نے نشتر پارک میں ایران کے لیے دعا کی، اور ایران کے ساتھ جو کچھ، تو میرا مطلب یہ ہے کہ میں تو مسلمان ہونے کے ساتھ یہ کام کرتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ مسلمانوں کا بھلا اسی میں ہے کہ ہم اس قسم کی نفرتوں کو دور کریں، تو اس سے بڑھ کے میرا کیا عمل ہو سکتا ہے کہ میں کسی اسکول آف تھاٹ کا ہوتے ہوئے شہدائے نشتر پارک کے لیے، مطلب یہ کہ بڑا انتہائی، اور یہ بیسیکلی اتحاد بین المسلمین کا جو ہے یہی وہ تصور ہے. تو مطلب یہ کہ اس قسم کے حالات پھر اپنا ہر طرح مکس اپ ہیں، مطلب یہ کہ جیسے کوئی اس پر لگا ہوا ہے کہ 2 ان کے مار دو تو 3 ان کے مار دو، اور یہ بس یہ کام ہو رہا ہے. حکومت کو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو چاہیے کہ وہ اس طرف توجہ دیں، اور حکومت کی دسترس سے کوئی چیز باہر نہیں. بالکل ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ ابھی علامہ صاحب نے ظاہر ہے اپنے غم کا اظہار بھی کیا اور یہ بھی بتلایا ہے کہ یہ جو ایک سازش مسلمانوں کے خلاف ہو رہی ہے، اور بات وہی ہے جیسا آپ فرما رہے ہیں کہ جو سازش ہو رہی ہے یہ سازش باقاعدہ اسلام کے اس قلعے پاکستان کے اندر دراڑیں ڈالنے کے لیے ہو رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم نے اس ماں کے لیے کیا کیا ہے؟ اور یہ بات سن لیجئے، ایک دفعہ ماں ناراض ہو گئی، خدا نہ کرے اس پر کوئی اور قابل، اللہ نہ کرے خاتم بدہم. آج پوچھئے باہر ملکوں میں جا کر دیکھیے اپنے وطن کی کیا قیمت ہوتی ہے. ایئرپورٹ میں داخل ہوتی جوتے اتار لیے جاتے، ٹوپی اتار لیے جاتے. یار خدا کی قسم سمجھو تو صحیح، اس ماں کے اندر اتنی عذاب تو مت ہے نا کہ انسان میں آپ کے جذبات آپ کے احساسات آج یہاں کا مسلمان محفوظ نہیں ہے. اللہ کے بندو سوچو، اگر اس ماں کو کچھ ہوا تمہاری داستان بھی نہیں ہوگی داستانوں میں. میں آپ کے جذبات سمجھ سکتا ہوں ڈاکٹر صاحب، میں سمجھ سکتا ہوں کہ یقیناً آپ کو اس ملک کا، اس قوم کا درد ہے، اور آپ کی تیرتی ہوئی آنکھیں بتلا رہی ہیں اس وقت کہ آپ بہت نمدیدہ ہیں اس معاملے کے لیے. لیکن ظاہر ہے ڈاکٹر صاحب آپ ہیں، تھانوی صاحب ہیں، ہمارے جید علماء کرام ہیں، سب کا یہ درد ہے، سب کی یہ تکلیف ہے کہ پاکستان بس کسی طور سے جو ہے بس اللہ تعالیٰ اس کو سلامتی عطا کرے. آپ ڈاکٹر صاحب ہمت رکھیں، آپ جیسی شخصیات کی ہمیں بہت ضرورت ہے.